رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، رخصت ہونے سے 1 برس کم و بیش پہلے آپ نے انصار کے لیڈروں کو بھی بلایا اور مہاجرین کے لیڈروں کو بھی بلایا۔ یہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں، اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے۔ اس کی آپ نے یہ دلیل دی کہ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم۔ عرب میں اب صرف یثرب میں حکومت نہیں رہی، پورے عرب میں پھیل گئی ہے، اور عرب میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت بلکہ تمام لوگ ہی قریش کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ الناس تبع لقریش، لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے وہی اس کے مستحق ہے کہ وہ میرے بعد امامت یا خلافت کا منصب سنبھالے۔ یہ بات اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش کوئی 1 برس پہلے آپ نے فرمائی۔ جب رخصت ہو گئے تو یہ آپ کو عام طور پر معلوم ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ انصار اکٹھے ہو گئے، اور وہاں ان کے بڑے لیڈر سعد بن عبادہ نے یہ کہا کہ اب خلافت کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور انصار یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم مدینے میں اصلیت رکھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے ہی پناہ دی تھی، اور پھر ہماری ہی خدمات ہے جن کی وجہ سے یہ عظیم انقلاب برپا ہوا اور غلبہ حاصل ہو گیا، تو یہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ مہاجرین کے 2 بڑے رہنما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سننے کے بعد وہاں پہنچے۔ میں اس کی بہت تفصیلات نہیں بیان کروں گا۔ وہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ کیا پھر 2 امیر منتخب کیے جا سکتے ہیں، اس کو رد کر دیا گیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر حوالہ دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے یہی انہوں نے فرض کر دیا۔ اس کو مختلف الفاظ میں محدثین نے بیان کیا ہے۔ عام طور پر ان کے حوالے سے مورخین اس کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا العلم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرب سوائے اس قبیلے کے اور کسی کی قیادت سے واقف نہیں، تو اس وجہ سے جمہوری اصول کے مطابق اقتدار انہیں کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے یہ فرمانے کے بعد سعد بن عبادہ نے تصدیق کر دی کہ ہاں حضور نے واقعی یہ فرمایا تھا۔ تو خدا کے پیغمبر کا فیصلہ سامنے آ جانے کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، اور انصار ٹوٹ پڑے کہ ہم اسی فیصلے کو مانیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوری تفصیل بیان کی ہے، اور اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ کس پس منظر میں پیش آیا تھا، اس وقت حالات کیا تھے، اور میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسی وقت نام کیوں پیش کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ مجھے کسی ایک شخص سے بھی اختلاف کا اندیشہ نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر آج کی رات یہ معاملہ مؤخر ہو گیا تو یہ بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کے الفاظ جو بخاری میں نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ تو یہ تھا کہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے تقطع الاعناق علیہ، ان کے سامنے گردنیں جھک جائیں۔ تو مجھے چونکہ پوری طرح اطمینان تھا کہ لوگ میرے فیصلے کو مانیں گے، تو اس وجہ سے میں نے اسی موقع پر اپنی طرف سے ان کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انصار کی ٹوٹ پڑے۔ یعنی ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، تو پہلے انہوں نے حضور کے فیصلے کو ایک بنیادی فیصلے کی حیثیت سے قبول کیا کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، ہم اقلیتی جماعت ہیں، یہ قریش کا استحقاق ہے، مہاجرین قریش کا استحقاق ہے۔
اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا نام پیش کیا گیا تو حضرت عمر غلط نہیں کہتے کہ تبتا الانار کا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تاہم دوسرے دن جب عام لوگوں کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی تو کچھ اختلاف ہوا، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس موقع پر ہمیں بھی شریک مشورہ ہونا چاہیے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چند حامی نمایاں تھے۔ جمہوری اصول کے مطابق اگر وہ ایک بڑی تعداد بھی ہوتی تو جب اکثریت ایک فیصلے کو قبول کر رہی ہے تو وہ نافذ ہو جاتا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے یا ان کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے۔ شیعہ کوئی عربی زبان کے لیے نادر لفظ نہیں ہے، شیعہ کا مطلب ہے گروہ اور جماعت۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک اس کی دشمن قوم من شیعہ تھی، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، دشمن قوم کے گروہ سے تھا اور ایک اس کے گروہ سے تھا۔ تو شیعان علی کا مطلب یہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، کسی بھی لیڈر کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے جب بعد میں کشمکش پیدا ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں، تو سیدنا علی کے حامی شیعان علی کہلاتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی شیعان امیر معاویہ کہلاتے تھے۔ یعنی اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی، ایک عام لفظ کے طور پر جیسے آپ کا جماعت ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بھٹو صاحب کی جماعت ہے، یہ مودودی صاحب کی جماعت ہے، یہ لفظ ایسے ہی عربی زبان میں استعمال ہوا۔ اس دن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی سا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں جو لوگ ان کے حامی تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ کوئی اس کا خاص مفہوم اس وقت نہیں تھا، ایک سادہ عربی لفظ کے طور پر یہ استعمال ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک باقاعدہ نظریے یا فکر کی حیثیت اختیار کر لی۔ باقاعدہ نظریے اور فکر کی حیثیت اختیار کرنے میں کم و بیش 200-250 سال لگے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں بہت سے واقعات ہوئے، جس میں کربلا کا واقعہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ان سب واقعات کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آیا، ایک دینی تعبیر وجود میں آئی اور ایک مقصد وجود میں آیا۔ لیکن میں نے بتایا کہ ابتدا میں یہاں سے کچھ اختلاف رونما ہوا اور لفظ کا ایک سادہ سا استعمال شروع ہوا۔ اب جب آپ اس کو بعد کے ادوار میں دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا شیعہ علم کلام پہلے اپنے اصول بیان کرتا ہے، یعنی جس طرح میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ خوارج کے ہاں 2 چیزیں بنیادی نیریٹو بن گئی، تو یہ اپنے اصول بیان کرتے ہیں اور ان کو اصول خمسہ کہتے ہیں، 5 اصول۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز ان کے امتیاز کا باعث بنی بعد کے زمانے میں، جو اس پوری تحریک میں اصل رسول کی حیثیت اختیار کر گئی، وہ یہی 5 چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز توحید ہے۔ قبل اس کے کہ میں باقی 4 چیزیں بیان کروں، میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے اسلام آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، صحابہ کرام کا ایک پورا نظم قائم ہوا۔ اس وقت بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو اصول کے طور پر کہی گئی یا مانی گئی، لیکن جب آپ باقاعدہ تدوین کرتے ہیں علمی طریقے سے، یعنی اکیڈیمک طریقے سے تدوین کرتے ہیں، تو پھر آپ بعض اصطلاحیں پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا میں آپ لوگوں کی ایک اصطلاح کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ارکان اسلام، بولتے ہیں نا، یہ اسلام کے یہ ارکان ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، شہادت، عام طور پر سمجھتے ہیں نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی یہ اصطلاح کبھی استعمال ہے۔ ارکان اسلام کی اصطلاح ہے یہ، جس وقت مسلمانوں کا علم مرتب ہونا شروع ہو رہا ہے اس وقت سامنے کیسے آتی ہے؟ یعنی قرآن مجید نے اپنی بات کہہ دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح و وضاحت میں کچھ فرما دیا۔ اب علم جب سامنے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے ہر علم میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت اگر آپ اسلام کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے حدیث کو پرکھنے کے یہ اصول ہیں،
دین اخذ کرنے کے یہ اصول ہیں، یہ عام حالات میں یہ ارکان اسلام ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہمارے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے دیہات میں ہر آدمی کو کچھ کلمے یاد کرائے جاتے تھے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی تھی۔ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، حالانکہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کلمے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو بنیادی دینی تعلیمات سے واقف رکھنے کے لیے علماء نے یہ کام کیا، کچھ بنیادی چیزیں یاد کرا دی جائے۔ آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو نماز کے اذکار ہیں مثال کے طور پر، وہ کہیں باہر نہیں پائے جاتے۔ نماز کے جو اختیاری اذکار ہیں وہ ہندوستان کے الگ ہیں، باہر بالکل الگ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں نماز پڑھیں یا مراکش میں نماز پڑھیں تو امام عام طور پر التحیات تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ یعنی فرض نماز میں جو دعائیں اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا مثلا شیعہ حضرات درود کو رکوع سجود کے درمیانی وقفوں میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایک علاقے میں ایک خاص نظم میں آ جاتی ہیں، اور پھر کیونکہ اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسی ہوگی۔ تو آپ اس میں وحشت نہ محسوس کریں، جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے ارکان اسلام مرتب کیے یا 6 کلمے مرتب کر لیے، تو اسی طریقے سے ہر علم یا ہر تحریک یا ہر دعوت کچھ اس نوعیت کے اصول متعین کرتی ہے۔ آپ کے ہاں تبلیغی جماعت، جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، حال میں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی کہتی ہے ہمارے 6 نکات ہیں، یہ معلوم ہے نا؟ تو اس وجہ سے اجنبیت کے ساتھ نہ سنیے، یعنی ان کی بات جیسے ہے ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے اپنے جو اصول خمسہ ان کو کہتے ہیں وہ ترتیب دی ہے، ان میں پہلی چیز توحید تھی۔ یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ یعنی توحید کے بارے میں کیا کوئی مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہی کی دعوت لے کے آئے تھے، توحید ہی قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ علم کلام مرتب ہو رہا، یعنی یہ تحریک اپنا نیریٹو مرتب کر رہی تھی، اس وقت بہت سی بحثیں پیدا ہو چکی تھیں توحید کے بارے میں۔ مثلا ایک بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہی ہے یا ذات سے الگ ہے؟ علامہ اقبال نے اس کا خلاصہ کیا نا کہ ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ ابلیس کی وجہ سے شورا میں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمان کن مسائل میں الجھ رہے ہیں، تو اس میں مثال دی ہے اس کی، جس کے آخر میں کہا نا کہ یہ الہیات میں الجھا رہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر خانقاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج۔ تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہی کا حصہ ہے، عین ذات ہے، یا یہ الگ اپنی حیثیت رکھتی ہے؟ وہ قدیر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، تو یہ صفات الہی ذات الہی سے کیسے متعلق ہے؟ یہ بحث پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صفات عین ذات ہے۔ اب دیکھیے توحید تو سب کے ہاں تھی نا، لیکن ایک تشریح اور تفصیل میں امتیاز پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری چیز یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خدا کی ذات کیا ترکیب پائے ہوئے ہے، یعنی بہت سے عناصر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان سے بنتی ہے، یہ بحث پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ترکیب کا سوال نہیں ہے، ذات خداوندی اس سے بالا تر ہے۔ کیا ذات خداوندی تجسیم اختیار کرتی ہے؟ جیسے کہ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی ہے جس نے یہ قالب اختیار کر لیا ہے۔ تو اس کی نفی کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح سے جب صوفیانہ تحریکیں پیدا ہوئیں، ان کا ذکر آگے چل کے ہوگا، تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا ذات خداوندی اس کائنات میں حلول کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک غیر مرئی قوت ہے جو پوری کی پوری کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی یونین قائم ہے، اتحاد قائم ہو گیا ہے، متحد ہو گئی ہیں یہ دو حقیقتیں۔ یہ ایک بحث بھی پیدا ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ ایک بحث تھی نا کہ آخرت میں دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی دیکھنا ممکن ہے، اس لیے کہ ذات خداوندی کو اگر وہاں بھی دیکھنا ممکن ہوگا
تو پھر ہم تو جسم ہوں گے، تو ذات خداوندی کو بھی پھر محدود ہونا پڑے گا کسی زمان و مکان میں، وہاں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ رویت باری نہ یہاں ممکن ہے نہ وہاں ممکن ہے۔ یہ میں نے چند موٹی موٹی مثالیں دی آپ کو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں توحید، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے اصول میں جب ہم کہتے ہیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، پہلا ہمارا اصول یہ ہے یا پہلی اصل یہ ہے، اصل میں ہم ان ساری چیزوں کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں، کہ ہم وہی صورتحال ہے کہ عدل کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ سبھی مانتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ عدل ایک بڑی قدر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم در حقیقت اس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں، عام طور پر لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ کسی چیز میں حسن ہے یا قبح، وہ اچھی ہے یا بری اخلاقی لحاظ سے، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ یہ برائی ہے، کبھی ہے، اور سچ اس میں حسن ہے، یہ اچھائی ہے۔ تو کیا یہ جو حسن و قبح ہے، یعنی جھوٹ کا قبح برائی اور سچ کا حسن یا اچھائی، کیا یہ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کیا ایسے ہے کہ انسان عقل سے یا اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ جھوٹ ایک بری بات ہے، یا انبیاء نے آ کے یہ بتایا تو پھر اس کو معلوم ہوگا؟ تو شیعہ علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عقلی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تذکیر کی ہے، یہ عقلی چیز ہے۔ اہل سنت کے حضرات یہاں اس سے مختلف نقطہ نظر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح سے ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مختار مانا جائے۔ یہی بتایا جاتا ہے نا مذہب میں کہ ہم سب کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، تو جب ہم خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں پر ہمیں یا جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ اب اس سے پیچھے آئیے اور یہ مان لیجیے کہ انسان تو مجبور محض ہے، تو عدل ختم ہو گیا نا۔ یعنی اگر ہم مجبور محض ہیں تو پھر کوئی عدالت لگ نہیں سکتی، یعنی پھر جو ہوگا خدا جو بھی کرے گا وہاں پہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرضی ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایک طرف کی فائل اٹھائی اور کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، دوسری طرف کی اٹھائی جنت میں کہہ دیا جائے، کیونکہ جب ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، تو عدل کہاں گیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے، اور ہماری عقل اور فطرت شہادت دیتی ہے کہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، چیزوں کا حسن و قبح عقلی ہے، اس وجہ سے عدل ضرور پذیر ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے کہ اہل سنت کے ہاں اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں ابو جہل کو جنت میں بھیج دے، اور چاہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جہنم میں بھیج دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار یہاں ہونا چاہیے، عدل کا تقاضا ہے، اور وہاں جزا و سزا عقلی لحاظ سے سامنے آنی چاہیے، اس لیے یہ بھی عدل کا تقاضا ہے۔ تو جب شیعہ علم کلام میں عدل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں اور یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم عدل کے ماننے والے ہیں۔ تیسری چیز نبوت۔ نبوت کے بارے میں بھی وہی بات، پھر آپ فرمائیں گے کہ نبوت مطلب ہر ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ آخری نبی تھے، لیکن نبوت کے بارے میں بھی کچھ بحثیں پیدا ہو گئی۔ مثلا یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا پیغمبر سے گناہ کا یا غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے اور اللہ نہیں ہونے دیتا، یا گناہ کا صدور تو نہیں ہو سکتا لیکن چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اصل بات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ تمام انبیاء برحق ہیں اور سب معصوم ہیں، ان سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، ان کو عصمت حاصل ہے۔ ایک اور بحث یہ پیدا ہوئی کہ انبیاء میں یہ بات تو طے ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت حاصل ہے، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلق فضیلت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ان کو مطلق فضیلت حاصل ہے، وہ سرور انبیاء ہیں، افضل کائنات ہیں اور آخری نبی اور رسول۔ تو وہ نبوت کے معاملے میں یہ تصورات ہیں جن کو انہوں نے بیان کر کے یہ کہا کہ ہمارا تیسرا اصول کیا ہے؟ نبوت۔
یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں وہ ان کو اصول خمسہ بنا رہے ہیں. یعنی کچھ مباحث، کچھ علمی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ توحید جب ہم کہتے ہیں تو ہماری اس سے کیا مراد ہے، عدل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے، اور اسی طرح جب ہم نبوت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. چوتھی چیز امامت. اب یہاں آپ کہیں گے کہ لفظ بھی نیا آ گیا، امامت. امامت مسجد کی امامت ہمارے ہاں نہیں ہوتی اصطلاح میں. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی بحثیت مجموعی امامت. یعنی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا گیا تو اس زمانے کی اصطلاح میں مسلمانوں کے حکمران کو امام کہا جاتا ہے، یعنی اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں. مسجد کی امامت، امامت صغریٰ چھوٹی امامت، اور پوری سلطنت کی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کی امامت وہ امامت کبریٰ ہے. تو چوتھا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے، شرعی احکام کے نفاذ کے لیے، جس کو آپ آج کی اصطلاح میں نفاذ شریعت کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، یعنی اگر ان کے ہاں شریعت ریاست کی سطح پر ہوگی تو ان کو بھی، دیکھیے خوارج کا بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ اگر وہاں مثالی حکمران ہے تو پھر مسلمان کیسے ہونے چاہیے. تو مسلمانوں کو اچھا رکھنے کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، عملی تربیت بھی ان کو دینی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے امام کے لیے ضروری ہے. پھر دیکھ لیجیے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی شہریوں کے مفاد کا تحفظ تو دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے. آپ اس کو ایک دوسری تعبیر میں بدل لیجیے، اسلامی مفاد کا تحفظ، مسلمانوں کی شرعی احکام کا نفاذ اور مسلمانوں کی عملی تربیت. یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا جاتا ہے. یعنی وہ صرف امن قائم کرنے، لوگوں کی بہبود کے فیصلے کرنے اور دفاع کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم ریاست کا تصور رکھتے ہیں، مقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے زائد ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو جب وہ ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا تقرر لوگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تربیت پانی ہے تو کیوں ایک اچھے آدمی کو لائے. شریعت کا لحاظ خواہش رکھ سکتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں، کوئی آسان ہے لوگوں کے لیے ماننا. اور پھر جب لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے ہوگا، اور وہ کشمکش پیدا ہو جائے گی جو خوارج کے ہاں ہوئی. وہ اعلیٰ معیار پر آدمی نہیں رہے گا تو پھر آپ اٹھیں گے اور آپ معذول کریں گے، وہ اٹھیں گے اور وہ معذول کریں گے. یہ تو بڑے خلفشار کی صورتحال پیدا ہوگی. پہلی چیز یہ کہ لوگ فیصلہ ہی غلط کریں گے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس، اور اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پھر معذولی کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور معذولی کا مسئلہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جان لے چکا ہے، اور بے شمار خرابیاں اور بڑے فتنے اس سے پیدا ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت کے لیے. یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو. جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا کہ ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے. امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے. یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے. اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں. اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے، اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے. اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا. یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے،
ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے۔ امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا، جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی، وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی، خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی۔ جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پہلے امام کا تقرر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے ان کی بات جیسے وہ کہتے ہیں ویسے حوصلے کے ساتھ سمجھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کا تقرر کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ سب اس فیصلے کو مان لیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا رک کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہلی بات پر قائل ہو جائیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ امام کا تقرر لوگ نہیں کریں گے، اور بڑے کمی دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات ٹھیک لگتی ہے، اس لیے کہ اگر امام کا تقرر لوگ کریں گے تو اپنے جیسے ہی کا تقرر کریں۔ یعنی اس وقت یہی صورتحال ہے نا، ہم جس امام کا تقرر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، معلوم ہے نا کیسا کرتے ہیں۔ تو امام کا تقرر لوگ کریں گے تو ایسا ہی کریں گے، اس کا تقرر کرنے کا حق ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدائی معاملہ ہے، اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے، لوگوں کی مذہبی تربیت کرنی ہے، ان کو ایک خاص معیار پر قائم رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا۔ اگر آپ بھی یہ مانتے ہو تو جن لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ان کے بارے میں کیا رائے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بات۔ اچھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں آپ جب رائے قائم کریں گے تو وہ رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ کچھ کم سخت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر میں بہت شائستہ الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ کہا جائے گا نا کہ غصب کر لیا گیا، یعنی کم سے کم یہ لفظ بولا جائے گا۔ تو غاصب لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس کو وہ تبرہ اور تولا کے لفظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقی امام ہے اس کے ساتھ آپ کی غائب درجہ محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مقرر کرتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ غصب کیا ہے ان سے آپ کو برات بھی کرنی ہے، ان کا یہ جرم بیان بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو نسل بعد نسل بتانا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہے۔ میری بات واضح ہو گئی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، آپ بھی یہی کریں۔ تو میں ان کا موقف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ اس چوتھے اصول کے تحت یہ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تقرر جب قبول نہیں کیا گیا اور پھر خدا خدا کر کے 3 لوگوں سے نجات پانے کے بعد ان کو حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، پھر بھی نہیں سنبھالنے، جن لوگوں نے نہیں سنبھالنے دی اس میں 2 نام بہت نمایاں ہیں، ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے بارے میں بھی کیا رائے قائم کی گئی؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس پورے پس منظر کو آپ مان لیجیے نا، جب تک دوسرے کی بات کو اس کے اصول میں نہیں مانیں گے تو اس کا نہ نظریہ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کے جذبات کی شدت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا رد عمل سمجھ میں آئے گا۔ وہ آپ کو ماننا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں منواؤں گا، اطمینان رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی کے ساتھ آپ اس موقف کو تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی، ہونی چاہیے، نہ ہو تو اس پر تعجب آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خوارج نے شہید کیا، فوری طور پر دوسرے امام کا تقرر ہوا۔ وہ کون ہے؟ امام حسن۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس امامت کے قیام کے لیے لوگوں کا خون بہانے کی نوبت آ گئی تو وہ دستبردار ہو گئے،
یعنی ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ دستبردار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مسلمان ہماری امامت کے بارے میں خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر ہم انتشار افطراک پیدا نہیں کرتے، بلکہ مصالحت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور امامت کی باقی ذمہ داریاں وہ انفرادی حیثیت سے انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا حسن دوسرے امام ہو گئے۔ پھر سیدنا حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس معاہدے کی بنیاد پر جو حضرت حسن کے ساتھ ہوا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت بہت سے لشکری میرے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو اگر میں ایسے ہی گھر بھیج دوں گا تو یہ فساد برپا کریں گے، تو آپ یہ کیجئے کہ اتنی رقم دے دیجئے جس سے یہ اطمینان کے ساتھ واپس جا سکیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا، جو انہوں نے لکھا وہ دے دیا گیا، امن قائم ہوا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی انتشار پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اب کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے زمانے تک ہماری مصالحت تھی، اب آگے کے لیے یہ مصالحت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اقدام کیا اور اس اقدام کے نتیجے میں بہت مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو تیسرے امام کے ساتھ اس مسلمان امت میں یہ رویہ رکھتے ہیں، یعنی اب ان کے زاویہ نظر سے داستان دیکھیے نا کیا بن رہی ہے۔ تیسرے امام کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، اور پھر ایک آدمی وہاں پہ بچ سکے، اس لیے کہ وہ چونکہ چوتھے امام تھے خدائی فرمان کے مطابق، تو ان کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون ہے؟ زین العابدین، کربلا میں وہی بچے تھے۔ تو اب 3 کے بعد چوتھے امام کی حیثیت سے انہوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بعد پھر محمد بن علی الباقر 5ویں امام۔ اچھا، ان سب کے معاملے میں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا تقرر کیا جائے گا، تو تقرر کی سند زیر بحث آتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جانے والا امام بتا دیتا ہے کہ اب میرے بعد کسی کا تقرر کیا گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے آثار نمودار ہو جاتے ہیں غیر معمولی نوعیت کے کہ اس شخص کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی وقت کا امام ہے۔ تو محمد بن علی الباقر، پھر ان کے بعد امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کے زمانے تک آتے آتے آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کا اقتدار ختم ہو چکا تھا اور بنو عباس کی حکومتیں قائم ہو چکی۔ بنو عباس نے اپنی حکومت کو قائم کرتے وقت جو تحریک برپا کی تھی، عباسی تحریک، اس میں اہل بیت ہی کا زیادہ تر نام لیا گیا تھا۔ چنانچہ فطری جذبات بھی تھے، اور بعض لوگوں نے جا کر امام جعفر صادق سے یہ کہا بھی کہ آپ ذمہ داری سنبھالیے، اور خاص طور پر ابو مسلم خراسانی نے جو عباسی سلطنت کو قائم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنے تھے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خود جا کے یہ پیشکش کی کہ میں نے کم و بیش صورتحال ہموار کر دی ہے، تو آپ یہ سنبھال لیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا تھا کہ ما انت من رجالی ولا الزمان و زمانی، کہ تم وہ شخص نہیں ہو جس کے ذریعے سے میری امامت قائم ہونی، اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں۔ یعنی جو موقع پیش آیا تو پچھلے تجربات کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یعنی اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں پوری بات کو، کیا کہا انہوں نے، تو مطلب یہ تھا کہ نہ وہ لوگ اس وقت موجود ہیں کہ جو اس حکومت الہیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے تجربات ہم دیکھ چکے ہیں، اور شاید وہ زمانہ بھی ابھی نہیں آیا کہ لوگ خدا کے مقرر کردہ امام کو تسلیم کر لیں، تو اس لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے اس کے لیے۔ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم امام ہوئے، پھر امام علی الرضا امام ہوئے، پھر امام محمد التقی امام ہوئے، پھر امام علی النقی امام ہوئے، پھر اس کے بعد 11ویں امام ہے الحسن العسکری الزکی۔ یہ 11ویں امام ہے کہ جن کے بعد کیا ہوا وہ مسئلہ بن گیا، یعنی کیا ان کی اولاد ہوئی، اس میں پھر اب مسائل پیدا ہوئے، نہیں ہوئی۔
एक राय, हुई दूसरी राय। एक लौंडी हामिला थी जब वो दुनिया से रुखसत हुई, बाद में पैदा हुई, तीसरी राय। गरज ये कि एक मुश्तबे मामला हो गया। तो आम तौर पर ये माना जाता है कि ये इमाम मोहम्मद अल महदी हो गए पैदा, लेकिन हालात इतने संगीन थे कि सामुर्रा के गार में उनको पनाह लेनी पड़ी और फिर वहाँ उनकी गैबत सुगरा हो गई। यानी क्या हुआ, वो मौजूद रहे लेकिन लोगों से उनका राब्ता मुनक़ते हो गया और उनके नायबीन की हैसियत से, यानी आप ये देखिए कि ये आखिरी इमाम जो है इनकी विलादत हुई है 15 शाबान 255 को। यानी जो मौजूदा असना अशरी शिया है वो मानते हैं कि पैदाइश हुई, तो वो कहते हैं कि 15 शाबान 255 हिजरी को पैदाइश हुई और 261 में ये नज़रों से पोशीदा हो गए। क्या उम्र हुई? 6 साल। इतनी होती है, 255 और 261। तो फिर 329 यानी 261 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक ये गैबत सुगरा का ज़माना है। इमाम गायब हो चुका है लेकिन उसका राबता कायम है। वो राबता 4 लोगों की वसातत से कायम हुआ। वो उस्मान है, मोहम्मद बिन उस्मान है, हुसैन बिन रूह है, अली बिन मोहम्मद सामुर्री है। यानी इनके ज़रिए से या आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 261 में गयाब हुआ 329 तक। यानी ये एक अरसा है कि जिसमें गैबत सुगरा हुई। गैबत सुगरा का मतलब है यानी गायब है इमाम, लेकिन ये गैबत या ये गायब होना, ये छोटा गायब होना है सुगरा में। इसमें राब्ता रहा। ये लोग खतूत बयान किया जाता है कि लाते रहे, पैगामात पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि फिर गैबत कुबरा हो गई 329 में। और उस वक्त से लेकर अब तक यही सूरत हाल चल रही है। आखिरी ज़माने में मोहम्मद अल महदी, महदी आखिर ज़मान की हैसियत से तशरीफ लाएंगे और वो वक्त है जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक ने कहा था कि उस वक्त लोग भी उनकी इमामत को कबूल करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा था ना वो मुस्लिम खुरासानी से कि तुम मेरे लोगों वाले लोग नहीं। और वो ज़माना भी महदी आखिर ज़मान, वो ज़माना भी होगा कि जिसमें एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इसका शिया इल्म कलाम इंतज़ार कर रहा है। यानी उनके यहाँ जो इमामत है, चौथा नुक्ता इमामत था, तो इमामत से मुराद उनकी ये ख्याल न कीजिए कि इस मेन स्ट्रीम में जो कुछ हुआ तो सब इस पर मुत्तफ़िक़ है। नहीं, उसके बाद फिर बड़े मसाइल पैदा हुए। यानी कुछ लोगों ने 7वें इमाम तक माना और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, मोहम्मद अल महदी का सवाल क्या है, वो तो असल में उनके भाई को इमामत मुंतकिल हो गई। कि आप क्या जो इस्माइली हैं ये वही है। कायद आज़म भी आपको मालूम है ना कि इस्माइली थे अपनी पैदाइश और अपनी कौमियत के लिहाज से। तो उनके यहाँ इमामत अभी तक जारी है। इस वक्त प्रिंस करीम आगा खान है, तो वो मुसलसल इसी तरीके से इमामत के मनसब पर फायज हो रहे हैं। फिर इनकी इस्माइलियों की बाद शाखों में बहुत सी दूसरी शाखें निकल रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि सैयदना बुरहानुद्दीन पोहरी दाऊदी जमात के सरबराह दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो 52 में इमाम थे या नकीब थे। उनके यहाँ इमाम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये जब यमन से मुंतकिल हुए हैं दाऊदी बोहरी और बम्बई में आके उसके करीब में इन्होंने अपना मरकज़ बनाया है, तो उसके बाद इन्होंने इमाम की नियाबत में एक और मनसब तख्लीक किया था। ये उस पर फायज थे जो इनकी जमात के सरबराह। तो इस तरह फिर बहुत सी जमातें, बहुत से गिरोह ज़ाहिर है कि जब आपने एक नुक्ता नज़र कायम किया है और उसका इतलाक़ करना है, तो कुछ लोग उसका इतलाक़ एक पे करेंगे, कुछ दूसरे पर करेंगे, और वो इख्तलाफ भी होगा। जब आपने ये उसूल कायम कर लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी भी नमूदार हो सकती है या कोई वसीयत है, तो आप जानते हैं कि ये वसीयत बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। यानी आपको मालूम है कि बेनज़ीर साहिबा के बाद भी एक वसीयत पढ़कर सुनाई गई, तो उस वसीयत के नतीजे में कुछ फ़ैसले होते हैं और फिर ऐसे ही सियासी मामलात में इख्तलाफात भी नमूदार हो जाते हैं। कुछ लोग पहले मरहले में बहुत धीमे लहजे में कहते हैं कि ये वसीयत उनकी नहीं होगी,
پھر اس کے بعد کچھ دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی تائید کرتے ہیں، تو دو گروہ ہو جاتے ہیں. اگر سیاسی مفادات موجود نہ ہو تو بڑی جلدی 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ موجود ہو تو کچھ اتفاق بھی رہتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ہوگا، اور یہ سب اس معاملے میں ہوا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نشانہ تضحیک بنائیں. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک نقطہ نظر قائم کریں گے تو اس نقطہ نظر کے اطلاق کے معاملے میں ایسی آراء قائم ہو جائیں گے. تو یہ ان کے ہاں کی ایک لحاظ سے سمجھیے تاریخ ہے. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کا جو چوتھا اصول ہے وہ امامت ہے. پانچواں جو ہے وہ معاد ہے. معاد کہتے ہیں آخرت کو. قرآن مجید میں بھی آخرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سبھی آخرت کو مانتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، بس ختم ہو گیا معاملہ، یا کچھ لوگ جہنم سے سزا پا کر جنت میں آئیں گے. ایک سوال یہ پیدا ہو گیا. دوسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو جنت ہے کیا اس میں ہم اسی طرح جسمانی طور پر موجود ہوں گے، یا یہ کوئی روحانی نوعیت کا واقعہ ہے جس کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے. پھر یہ کہ جزا میں کیا اللہ تعالیٰ برابر برابر قانون کے مطابق دیں گے، یا اس میں فضل شامل ہو جائے گا. مثلا یہ ہے کہ میں 1 گلاس پانی کا مستحق ہوا ہوں، 10 دے دیں گے اپنی عنایت سے. سزا میں بھی کیا یہ ہو سکتا ہے، یا وہ گناہوں کی پاداش کے مطابق رہے گی. شفاعت کیا ہوگی تو کیا اس سے سزا کم یا بیش ہو جائے گی، یا رہائی بھی ہو سکتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں ان کا ایک نقطہ نظر ہے. مختصر طور پر وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جہنم سے سزا پا کے کچھ لوگ یقیناً چھوٹ جائیں گے. معاد یا جنت میں ہم جسمانی طور پر موجود ہوں گے. جزا میں اللہ تعالیٰ فضل روا رکھیں گے، لیکن سزا بالکل گناہوں کے مطابق دیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. شفاعت سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں ہمارا 5واں اصول معاد ہے، تو ان تفصیلات کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں. یہ 5 اصول ہیں جس کو شیعہ علم کلام اپنے اصول خمسہ کہتا ہے. اس میں آپ اس کو ایک اور تقسیم میں ڈال لیجئے صرف تاکہ ذہن واضح رہے. توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اور اسی طرح معاد کے بارے میں، 4 اصولوں کے بارے میں جو بحثیں انہوں نے کی ہیں وہ ہمارے ہاں بھی بہت موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی بہت ہیں. صرف امامت کا معاملہ ایک چیز ہے جس کو بنیادی طور پر آپ وہاں مختلف دیکھتے ہیں. ایک سادہ سی نظر ڈال لیجئے بہت تیزی کے ساتھ کہ یہ تو ایک طرح سے جو سمجھیے کہ بنیاد ہو گئی. فروع دین بھی تو ہے، یعنی دین میں بہت سے احکام ہیں. ایک فقہی نوعیت کا ڈھانچہ اہل سنت نے بنا رکھا ہوا ہے. اس میں وہ کتنے مختلف ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد، یہ ان کے ہاں ارکان اسلام. یعنی اس فہرست میں کچھ اہل سنت سے آپ نے اختلاف محسوس کیا ہوگا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ادھر بھی مشترک ہے، لیکن ادھر خمس اور جہاد یہ بھی شامل کیا گیا. امام کے لیے خمس یعنی آپ اپنے مال کا 5واں حصہ وقف رکھیں گے، اور یہ تحریک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ جہاد کو بنیادی رکن نہ سمجھا جائے. نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی نماز کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی، وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، ذکر ہے، تشہد اس طرح پڑھا جاتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے. اور 17 رکعتیں ہمارے یہاں فرائض کی ہیں 5 نمازوں کے وقت میں، یہی ان کے یہاں ہے. نوافل کی 23 رکعتیں وہ شمار کرتے ہیں. ہر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ سورہ پڑھیں گے اس کو پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں. اور سجدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہوگا یا زمین سے اگنے والی چیزوں پر ہوگا، اور وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے زمین سے اگنے والی جو کھانے اور پہننے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ذرا آپ سے ایک مختلف شرط ہے جو انہوں نے اپنی فقہ میں عائد کی ہے. وضو میں آپ جانتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھونا ضروری نہیں سمجھتے، اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے معاملے میں یہ بڑے بڑے اختلافات.
روزے میں ہر مسلمان واقف ہے کہ سحر و افطار کے وقت میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حج کے مناسک میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا ہے ویسا ہی ہے، چند چیزیں، چند فقہی مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آفاقی ہیں، آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ یا مکہ کے گرد و نواح یا حدود حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے حج کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع ضروری ہے، یعنی وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھولیں گے، پھر اس کے بعد اسی سفر میں حج کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے۔ اہل سنت کا یہ ضروری نہیں ہے، حج کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، آپ اس طریقے سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ آخری حج میں ایک طواف کا اضافہ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف 9 چیزوں میں ہے، گیہوں گندم میں، جو میں، کھجور میں، خرما جس کو کہا جاتا ہے، کشمش میں، گائے بھینس بھیڑ بکری، اونٹ، سونا چاندی، بس اس کے سوا کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ خمس جس کو کہا جاتا ہے 5واں حصہ اپنے مال کا، تجارت کا، جو بھی آپ کے پاس آمدنی ہے، تو یہ سادات بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا بدل ہے، اور یہ تجارت سے بھی 1/5 لیا جائے گا، اور خدا و رسول کے کاموں کے لیے اور جو بھی مسلمانوں کا امام ہوگا ان کے نقطہ نظر سے اس کی ضرورتوں کے لیے وقف کرے گا۔ جہاد اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے خلاف کیا جائے گا، اسلام کے دفاع کے لیے کیا جائے گا، اور یہ ایک فریضہ ہے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دین کے ماخذ کیا قرار دیتے ہیں، یعنی دین کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، تو اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ متعارف ہیں تو اس وجہ سے میں اجمال سے بیان کر رہا ہوں، آپ کسی چیز کی تفصیل پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع، یعنی ماخذ جو ہے وہ 4 ہی ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جن آیات میں تعلیل کی گنجائش ہے وہ ہر حال میں حدیث رسول کی روشنی میں ہوگی، اور حدیث رسول صرف حدیث رسول ہی نہیں، ائمہ کی حدیث بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کیونکہ وہ بھی خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ بھی معصوم ہے اور خدا سے رہنمائی پاتے ہیں، تو وہ بھی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ ویسے ہی تسلیم کی جائے گی۔ ان کے ہاں حدیث کی کتابیں جس طرح ہمارے ہاں سیاہ سکہ ہیں یا اہل سنت کے ہاں سیاہ سکہ ہیں، ان کے ہاں بھی حدیث کی کتابیں متعین ہیں، اور یہ بڑی کتابیں جو ہیں، ان میں ایک الکافی ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی، ایک من لا یحضر الفقی ہے ابو جعفر سلوک کی، ایک تہذیب الاحکام ہے اس کے مصنف ابو جعفر طوسی ہیں، ایک الاستبصار ہے اس کے مصنف بھی وہی ہے۔ اور ان میں آپ سب سے بڑی جو ہے وہ الکافی ہے، اس میں کوئی 16,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ دوسری جو من لا یحضر الفقی ہے اس میں 6,593 حدیثیں ہیں، اور الاستبصار میں 6,531 حدیثیں ہیں، یعنی بڑے مجموعے ہیں حدیث کے۔ اور میں جیسے عرض کر چکا کہ حدیث ان کے قول رسول بھی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، اور اسی طریقے سے کسی امام کا قول، اس کا فعل اور اس کی تقریر بھی حدیث قرار پاتی ہے۔ اجماع کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تمام ارباب حل وقت اور امام، وقت کا امام اور ارباب حل وقت مل کے جب کسی چیز پہ اتفاق کر لیں تو اجماع ہو جاتا ہے، اور تکلیف لوگوں کو کرنی چاہیے، مجتہد کی کرنی چاہیے۔ ہر زمانے میں کوئی شخص مجتہد کے مقام پر فائز ہوگا، اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور تمام شرائط اس میں پائی جانی چاہیے اجتہاد، اس کے بعد لوگ اس کی تکلیف کریں۔ ان کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو اموی اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اسی طرح عباسی دور حکومت کے زمانے میں آپ سے عرض کر چکا کہ امام جعفر صادق کو پیشکش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے وہ پیشکش تو قبول نہیں کی۔ البتہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اس نقطۂ نظر کی یا اس تحریک کی آزادانہ ترویج ہوئی، یعنی اس کو بہت وضاحت سے پیش کیا گیا۔ پہلے کچھ جبر کا ماحول رہا، اس میں یہ بات کہنا آسان نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ موقع ملا۔ یہ جو ان کے بہت سے مجموعے ہیں یہ بھی
یہ کہتے ہیں کہ 400 کتابیں امام جعفر صادق کے اس زمانے میں جب لوگوں کو کچھ بات کہنے کا موقع ملا، آزادی ملی، تو ترتیب پائیں یہ جو میں نے مجموعے آپ کو بتایا کہ ان 400 کتابوں سے مرتب کیے گئے تھے، ان سے نکال کے یہ حدیثیں مرتب کی گئی۔ ان کے جو بڑے بڑے اکابر، بہت جیسے ہمارے یہاں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں علمی لحاظ سے، وہ کم و بیش سارے بغداد میں ہیں۔ جیسے ابو عبداللہ شیخ مفید ہے، شیخ ابو جعفر طوسی ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا ہے، سید رضی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر یہ پہلی مرتبہ بہت تھوڑی تعداد میں قم میں آئے تھے۔ مامون الرشید کے دور میں امام علی رضا خراسان میں آئے، اور پھر 320 میں دیالمہ اور صفوی، ان کے زمانے میں کچھ فروغ ہوا، اور پھر یہ شاہ اسماعیل صفوی خاندان کی ایران میں حکومت قائم ہو گئی تھی، جس میں حکومت کے زور و اثر کے تحت ایران، جس میں چند نفوس آئے تھے اس تحریک کے، وہ اکثریت میں ایک شیعہ ملک بن گیا، یعنی کہ اس وقت شیعہ حکومت کا ایک بڑا مرکز ہے، اور وہاں ان کی اس حکومت کا ظہور ہوا۔ میں نے یہ مختصر طریقے سے ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا ہے۔ اب میں اس کے تحریکی پہلو کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اس تحریک کا تعارف ختم ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے خوارج کی تحریک ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی، بالکل اسی طریقے سے یہ تحریک بھی ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی، یعنی پہلے مرحلے میں ایک سیاسی مسئلہ سامنے آیا ہے۔ پھر آپ نے تفصیلی تعارف میں یہ دیکھا کہ جو اصل امتیازی چیز ہے وہ امامت کا تصور ہے، اور باقی جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یعنی مسلمانوں کا حکمران کس کو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس رائے کے دلائل دیتے ہیں، پھر جو لوگ اس کو نہیں ماننے والے ان کے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ایک رویہ قائم کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس میں متعارف کرایا کہ دو اصطلاحات اس میں وجود میں آتی ہیں، تولا اور تبرہ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ جو خدا کا مقرر کردہ ہے غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، اور وہ گروہ کے جس نے اس کو اقتدار نہیں حاصل کرنے دیا اس سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار برات کے شائستہ طریقے بھی ہوں گے، اور رد عمل کی نفسیات کے تحت حدود سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر چکا کہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ہی ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے، تبھی آپ صحیح جگہ پر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پر۔ اس سیاسی مسئلے کو زندہ رکھنا ہے، کب تک زندہ رکھنا ہے؟ جب تک کہ مہدی آخر الزمان آ کر اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دے، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسانی تاریخ اور نفسیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اگر آپ چھوٹوں بڑوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو تمثیل میں بدل دیں۔ جب یہود کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور ایک لمبی جلاوطنی شروع ہوئی، تو انہوں نے بھی اپنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، تحریک کا ہدف سمجھنے کیا ہے، یعنی وہ شروع ہوئی ہے ایک سیاسی مسئلے سے، اس کا ہدف اس سیاسی مسئلے کے تحت جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کا حصول ہے۔ یعنی مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ایک خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ حکومت قائم ہوگی جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے، اس پر زمین اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گی۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ احمد بن یاد صاحب کے زمانے میں جس جگہ کے بارے میں روایات ہیں کہ وہاں سے مہدی آخر الزمان آئیں گے، اس میں اسی نام سے ایک پوری سڑک بنا دی گئی۔ اگر ان کو آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دور حاضر کی کچھ سہولیات بھی اس کے لیے فراہم کرنی چاہیے۔ تو ایک نقطۂ نظر اپنا ایک ہدف اور اپنا ایک نصب العین رکھتا ہے، اس کی ابتدا ایک پولیٹیکل مسئلے سے ہوئی ہے، اس کا خاتمہ یا اس کا ہدف اور نصب العین بھی وہی ہے۔ اس دوران میں اس تحریک کو زندگی چاہیے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اگر یہ چیز نہ ہو تو امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا کہ ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، تم وہ آدمی نہیں ہو کہ جس نے میرا آدمی بننا ہے، اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں ہے،
جب وہ زمانہ آئے گا تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا، ان لوگوں کو قائم بھی رکھنا ہے، ان کو زندہ اور بیدار بھی رکھنا ہے، اور ان کو اس تحریک کی یاد کے ساتھ اور اس کے علم کلام کے ساتھ وابستہ بھی رکھنا ہے۔ یہ وابستگی صرف مؤثر ترین ذریعے میں تمثیل میں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شیطان کے خلاف جنگ پوری زندگی کی تعبیر ہے، پوری زندگی کی اس تعبیر کو حج میں تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے، تاکہ آپ جائیں، زندگی میں ایک بار جانا فرض کر دیا گیا ہے، اور آپ اس تمثیل میں سے گزریں، اور یہ تمثیل ہر سال دہرائی جاتی ہے حج کے موقع پر۔ یعنی میں 2 بار گیا یا آپ 1 بار گئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمثیل تو بھرم دہرائی جا رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں، آپ احرام باندھتے ہیں، دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد آپ خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، نظر کے پھیرے لگا کر آپ ایک فوجی کی طرح پڑاؤ ڈالتے ہیں میدان میں۔ آپ میدان عرفات میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اب ہم میدان جنگ میں اترنے والے ہیں، رات کا پڑاؤ کرتے ہوئے بالکل ایسے جیسے لشکر جاتا ہے، پھر آگے اگلے دن آپ شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہیں۔ یعنی وہ کشمکش جو آدم سے شروع ہوئی تھی، اس پوری کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل میں ڈال دیا ہے، ممثل کر دیا ہے، لفظ استعمال کرنا سمجھانے کے لیے گویا ڈرامٹائز کر دیا ہے۔ تو تمثیل میں کسی چیز کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ذہنوں میں راسخ ہوتی ہے، بچے اور بوڑھے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، الفاظ کہے بغیر منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ 10 دن کی ایک پوری کی پوری تمثیل دیکھتے ہیں، جس میں تعزیے بنتے ہیں، جس میں گھوڑا آپ لے کے آتے ہیں، یہ وہ تمثیل ہے۔ یعنی جس وقت آپ ان کے موقف کو نہیں دیکھتے تو بعض اوقات کسی چیز کو آپ مزے کا خیز سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تمثیل کو لوگ نہ سمجھتے ہوں تو وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ کیا پاگل فن ہے، ایک پتھر کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حج میں یہ ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھیے کہ کیا چیز ہے۔ جس طرح حج ایک تمثیل ہے، بالکل اسی طرح قوموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک کپڑا لیتے ہیں، وہی کپڑا جو نالی میں پڑا ہو سکتا ہے، اس کو رنگتے ہیں، اس کو جھنڈا بنانے کا شروع کرتے ہیں۔ چند الفاظ جس میں آپ کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ کا ترانہ بن جاتا ہے، اور یہ تمثیل ہے۔ وہ ترانہ بجایا جاتا ہے، میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں اس کے۔ تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھیے کہ وطن کی محبت یا اس کے ساتھ تعلق کو ایک تمثیل میں ڈال کے زندہ رکھا جاتا ہے۔ یہی کام اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں کیا ہے، تو یہی کام وہ اپنے ان رسوم میں کرتے ہیں، تاکہ ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے مرد یہ بات یاد رکھیں کہ حکمران کا تقرر خدا کرتا ہے، خدا نے یہ تقرر کر دیا تھا، اس تقرر کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر ان کے امام نے ناسازگار پا کر غیبت اختیار کر لی، یعنی وہ دنیا سے غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور کے بعد وہ امامت منعقد ہونی ہے جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اس ہدف تک ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیز وہ تمثیل ہے جس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یعنی وہی لفظ جو میں نے حج کے لیے استعمال کیا، گویا وہ ساری حقیقت ممثل کی جاتی ہے۔ گھوڑا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تازیہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ماتم اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو انوالو کرتا ہے تاکہ آپ اس میں شرکت کے احساس کے ساتھ جیے، اور یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ مہدی آخر الزمان کا ظہور نہیں ہو جاتا، یعنی تحریک کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتی۔ جب یہ پہنچ جائے گی تو یہ سب کچھ موقوف ہو جائے گا۔ تو دوسری اسلامی تحریک قواعد کے بعد شیعہ تحریک، وہ تو عباضیہ کی صورت میں چند دیہاتوں میں آباد ہے، اور شیعہ تحریک اس لحاظ سے ایک نہایت کامیاب، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک کہا جا سکتا ہے، کامیاب تحریک ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے 14 صدیاں گزار دی ہیں، اور اس کے جوش، جذبے اور اس کے کلامی مسلک میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، پوری طاقت کے ساتھ اس پر کھڑی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو وقتاً فوقتاً حکومت حاصل ہوئی، اس کے بعد غالی گروہ جیسے کرامتا تھے ان کو ملتان میں حکومت حاصل ہو گئی، اسی طرح فاطمی حکومت اسی تصور پر قائم ہوئی، اور مصر میں اس کا دارالحکومت رہا۔ عراق میں بھی اگر آپ بالکل ٹھیک طرح سے انتخابات کرائیں جیسے کہ ہوئے پھر بعد میں، تو انہی کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور ایران تو مرکز ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔
مختلف شہروں کو بھی، جیسے نجف کو، کربلا کو، کم کو، ان کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اور اب انہوں نے ولایت فقیہ کا تصور پیدا کیا، کیونکہ وہ جو خلا تھا، امام غائب ہے اور حکومت نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دی جائے۔ امام جعفر صادق نے تو چھوڑ دی، لیکن اس میں ایک ترمیم کی انہوں نے اور یہ کہا کہ نہیں، اب ہم حکومت کریں گے، امام کے آنے تک اس کا نائب حکومت کرے گا۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تصور مسیحیت میں پوپ کے لیے ہے، وہی کم و بیش انہوں نے ایک آئینی صورت دے کر رہبر کے لیے قائم کر دیا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے ہاں امام کا تو انتظار ہوگا، لیکن درمیانی عرصے میں وہ تحریک بھی زندہ رکھی جائے گی اور ولایت فقیہ کے تصور کیجیے حکومت بھی چلائی جائے گی۔ یہ دور حاضر میں ان کے مجتہدین کا ایک بڑا اجتہاد ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ امام کے آنے سے پہلے نظم سنبھالا جائے، اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اب اس کا راستہ نکال لیا گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مجتہد یا ان کا سب سے بڑا عالم جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، وہ امام کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ پوپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں سے قائم ہوا تھا کہ جب سینٹ پال دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب گویا وہ جو روح القدس کا اتصال ہے، وہ جس وقت سب لوگ مل کے پوپ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ اس سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں کام کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ سب معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی تحریک سیاسی مقصد کے لیے اٹھی، بنیادی جو اس کے تصورات ہیں اصول خمسہ، ان میں جو چیز نمایاں ہے، جو اس کا امتیاز بخشتی ہے، وہ امامت کا تصور ہے، اور وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس کا آخری ہدف بھی ایک پولیٹیکل سیاسی ہدف ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تحریک کو زندہ رکھنے کی ایک تمثیل قائم کر دی ہے، جو شاید دنیا کی کامیاب ترین تمثیل ہے، اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی انوالو کرتی ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس کی خاص مجالس منعقد ہوتی ہیں، اس میں ذکر اذکار کے خاص طریقے ہیں، اور اس کے اندر بعض علامتوں کے ذریعے سے پچھلی یادیں قائم کی جاتی ہیں، آنے والے دور کا انتظار اپنے ماننے والوں کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ درمیان میں ایک ہی مسئلہ تھا کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں نظم ریاست اگر مل جائے تو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے ولایت فقیہ کا تصور ایجاد کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔